السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں آگرہ سے محمد اقبال۔ یہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے سعودی عرب کے تعلق سے کہ آنے والے رمضان میں جو اب تک افطار کا مسئلہ ہوتا تھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور مکۃ المکرمہ میں، اس پر بھی پابندی لگائی جائے ایسی تجویز پیش کی جا رہی ہے، اور جو تراویح براہ راست دکھلائی جاتی ہے اس پر بھی، اور اسی طریقے سے جو مسجد قباء اور دوسری مساجد ہیں ان میں جو لاؤڈ اسپیکر ہیں ان کی آواز کو بہت ہی کم کی جائے، اور دیگر مساجد کی آواز بھی کم کی جائے۔ تو اس طرح کا یہ سب چیزیں آئی ہیں جو میں نے آپ کو ویڈیو بھیجا ہے۔ تو اس پر لوگوں کو یہ ہے کہ بھئی یہ ایسے کیسے ہو جائے گا، اور ایسے کیسے ہو جائے گا؟ مسجد تراویح جو حرم کی تراویح ہم لوگ دیکھتے ہیں اور اس سے ہمیں ایسے کیسے ہو جائے گا، ہماری عقیدت ہے، ہم مسجد تراویح دیکھتے ہیں۔ دیکھیے دوستو، بھائیو اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ یہ جو شخص ہے، اس شخص کی ویڈیو دراصل یہ پرانی ہے، اور ہر رمضان سے پہلے سعودی عرب کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسا سوچا چھوڑا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچائی جا سکے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ سعودی عرب کے مدارس میں رامائن پڑھائی جائے گی۔ اب لوگوں نے یہی سوچنا شروع کر دیا کہ یہاں پہ تو یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ ہندو دھرم پڑھایا جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، بلکہ چوہا بھی نہیں نکلا۔ اسی طریقے سے بڑے بڑے میڈیا ہاؤس نے یہ تک بتا دیا کہ جناب سعودی عرب میں پہلی شراب کی دکان کھل رہی ہے، حالانکہ شراب کی دکان نہیں کھلی ہے۔ وہ تو ایک ریگولیٹری باڈی بنائی گئی ہے تاکہ سفارت کا جتنے بھی ایمبیسیز ہیں یا سفارتکار ہیں ان کے یہاں جو شراب پہنچتی ہے اس کو بھی مانیٹر کیا جا سکے۔ اس کے بالکل برعکس ہے، آزادی کو ختم کیا جا رہا ہے، کیونکہ شرابیں دستیاب ہوتی ہیں۔ یہ ممالک یہ جو ایمبیسیز ہوتی ہیں نا، جس ملک میں ہندوستان کے اندر امریکن ایمبیسی ہے، تو وہ جو خطہ جس پر امریکن ایمبیسی بسی ہوئی ہے، وہ خطہ دراصل ہندوستان کا قانون وہاں پر نہیں چلتا، وہاں پر چلتا ہے امریکہ کا قانون۔ ہر ملک میں یہی ہے، یہ وینا ایگریمنٹ ہے، اور اس ایگریمنٹ کے تحت وہاں پر تمام تر آزادی ہوتی ہے جیسے کہ ان کے ملکوں میں ہوتی ہے۔ تو یہ تاثر قائم کرنا، بلکہ یہ شخص کیا کر رہا ہے، یہ الفاظوں کو ٹویسٹ کر رہا ہے، الفاظوں کے ذو معنی استعمال کر کے آپ کے دلوں کو مجروح کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ سعودی عرب کی روئے زمین پر کیا واقعی رمضان میں کچھ پابندیاں عائد کی گئی ہیں؟ پابندیاں عائد نہیں ہوئی ہیں، ان پابندیوں میں سراپا خیر ہے آپ کے لیے۔ آپ اگر سعودی عرب آئیں گے تو آپ کو یہاں کی بدنظمی اگر ہوگی تو آپ جا کر خود ہی کہیں گے کہ جناب سعودی عرب کی روئے زمین پر یہ گندگی تھی، یہ وہاں پر مس یوز ہمارا کیا گیا۔ انہوں نے وزارت شؤون اسلامی والاوقاف نے دراصل 5 پوائنٹ اس نے گنوائے ہیں۔ نمبر 1، نمازوں کو مختصر کرنا۔ تو یہ کہتا ہے کہ نمازوں کو مختصر کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے بندے، مختصر اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل نے عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ کو یہ فرمایا تھا، کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ تم سورۃ اللیل اور سورۃ الشمس وغیرہ پڑھا کرو۔ تو یہ اس حدیث سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو اسے چاہیے کہ اسے یہ مختصر کرے، کیونکہ ان میں کوئی بیمار، ناتواں اور بوڑھا بھی ہوتا ہے، اور جب اکیلے اپنی نماز ادا کرو تو جتنا چاہے اسے لمبا کر لو۔ اب عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نماز پڑھتے تو آپ کے قدم مبارک ورم ہو جاتا، آپ کے قدم مبارک بھاری ہو جاتے۔ تو آپ اگر اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو کس نے منع کیا ہے؟ یہ پابندی اس لیے ہوئی ہے کہ بیماروں کو کسی مشقت اور آزمائش سے بچایا جا سکے۔ اسی طریقے سے لاؤڈ اسپیکر ہیں۔ لاؤڈ اسپیکر میں کیا ہوتا تھا، آپ تو ہمارے گھر پہ آئے ہیں نا، یہ بھی مسجد ہے اور یہاں پر بھی مسجد ہے، اور رمضان میں بڑی زور شور سے لاؤڈ اسپیکرز پر قرات کی آواز سنائی دیتی تھی، بلکہ گونجا کرتی تھی۔ تو گھروں میں بیمار بھی ہیں، ناتواں بھی ہیں، اور بوڑھے بھی ہیں، اور بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، تو ان کو تاکہ یہ پابندی نہیں عائد کی گئی ہے، بلکہ لاؤڈ اسپیکر میں اذان ہو رہی ہے، لاؤڈ اسپیکر میں تکبیر ہو رہی ہے۔ یہ پبلک لاؤڈ اسپیکر کی بات کی جا رہی ہے، باہر کے لاؤڈ اسپیکر کی۔ اندرونی جو لاؤڈ اسپیکرز ہیں وہ کل بھی کھلے تھے، آج بھی کھلے ہیں، اور انشاءاللہ کھلے رہیں گے۔ اندر جہری نمازیں زور سے ہی پڑھی جا رہی ہیں۔
دعا مختصر کرنا جو تیسرا پوائنٹ اس نے اٹھایا ہے، دعا مختصر کرنے کے بارے میں اگر سعودی عرب کوئی قانون بنا لے کہ دعا مختصر کرے تو آپ کی پیشانی پر بل آ جاتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند سے پوچھا گیا تو دارالعلوم دیوبند کہتا ہے کہ ہاں دعاؤں کو مختصر کرنا چاہیے۔ تو چونکہ یہ دیوبندی بریلوی بھائی ہمارے وہاں ان کی عقیدت رہتی ہے، لیکن سعودی عرب پر تبصرہ کرنا تو یہ اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں۔ بہرحال چوتھی چیز یہ ہے کہ چندوں پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ ہاں یہ بہت اچھا کیا ہے، کیونکہ آپ کے ملک میں، آپ کے پڑوسی ملک میں وہ ٹیررسٹ تنظیمیں تندہی لے کر مسلمانوں کو دھوکہ دے رہی تھیں، تو یہاں چندوں پر پابندی نہیں کی گئی ہے۔ چندوں پر پابندی اس لیے ہوئی ہے کہ عام چندوں کی دکانیں بند ہو جائیں، بلکہ انہوں نے جو یہاں کی اپرووڈ اتھارٹیز نے جن اداروں کو اپروو کیا ہے چندہ وصول کرنے کے لیے، خادم الحرمین شریفین ملک سلمان کی ویب سائٹ بھی ہے جس سے فلسطین تک کے آپ اپنا چندہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو ایسے ان آتھورائزڈ ڈونیشنز آرگنائزیشنز کو جن کو آپ سعودی عرب نے اجازت دی ہے، ان پر کوئی پابندی عائد نہیں ہے۔ پابندی ان لوگوں پر عائد کی گئی ہے جو کہ مساجد کے دروازوں پر کھڑے ہو کر بھیک مانگا کرتے تھے، یا کھڑے ہو کر چندوں کی دکانیں انہوں نے کھولی ہوئی تھی اور پھر ان چندوں کا غلط استعمال کیا کرتے تھے۔ تو یہ درد بھی دراصل اخوانیوں کو یا ان لوگوں کو ہو رہا ہے جو کہ ان تنظیموں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ حرمین کے نشریات نہ کل بند تھی نہ آج بند ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ اس رمضان میں بھی حرم کے نشریات سے مستفید ہوں گے۔ یہاں جو باہر کی جو مساجد ہیں ان پر پابندی عائد کی گئی ہے کہ آپ خشوع و خضوع اپنی نماز میں پیدا کیجئے، آپ غترہ سے یہ کرتے رہیں اور ٹیلی کاسٹ کر کے ایک دوسرے پر فخر کریں، یہ کوئی اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او من یہاں آپ علیہ السلام نے اخلاص کے ساتھ آپ اپنی رات کی عبادتوں کو ادا کیجئے تو اس میں آپ کے رمضان کو کی عبادت بھی قبول ہوگی اور آپ کے گناہوں کو اللہ رب العالمین بخش دے گا۔ تو یہاں اس بات پر پابندی لگی ہے کہ آپ نشریات نہیں کریں گے، اور وہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے بھی ہے تاکہ ملک میں یہ پرامن رہ سکے۔ ایک اور بات اس شخص نے کہی ہے کہ بچوں پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ بچوں پر پابندی اصل میں نواف کو بھی کسی نے یہ ویڈیو بھیجی تو اس نے جو بات کہی ہے وہ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں۔ اور یہ بچوں کو لانے کے لیے بین نہیں ہے، بچوں کو آپ تراویح میں لے کے آتے ہیں تو بچے کھیلتے کودتے ہیں، اور یہ تو آپ کو بھی اچھی طریقے سے پتا ہے that when we were young we barely prayed، اور ہم لوگ پیچھے جو ہے لڑائیاں کرتے تھے اور کھیلتے تھے۔ اللہ ہدایت دے۔ So it completely makes sense. It's not a ban. It's if you bring your kids, control them. If you can't control them, don't bring them. بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی خطرناکی سے سعودی عرب کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین امر و سلامتی قائم رکھے۔ نواف تھینک یو سو مچ، یہ بہت اچھے کمنٹس تھے تمہارے، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ تم پیچھے اس طریقے سے شور بچایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو تمہاری نمازوں کو قبول فرمائے اور اس میں خشوع و خضوع پیدا کرے۔ تو اقبال بھائی، جو پابندیاں عائد کی ہیں سعودی عرب نے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اسلامی دائرے کے مطابق ہے تاکہ آپ یہاں آ کر عبادت کا لطف لے سکیں، اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ آپ یہاں آتے ہیں سعودی عرب میں، اور یہاں سے اگر آپ دیکھ کے جائیں کہ یہ بدنظمی گندگی پھیلی ہوئی ہے، مساجد کے اطراف میں افطار پارٹیاں چل رہی ہیں، سڑکوں پر خالی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں، تھیلیاں پڑی ہوئی ہیں، تو کیا آپ امپریشن لے کر جاؤ گے؟ اس کو منظم کرنے کے لیے سعودی عرب نے اپنے ملک کو جو ان کے ملک میں بہتر ہے اس کو نافذ کیا ہے۔ آپ کے ملک میں کیا بہتر ہوتا ہے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا، آپ کے ملک کے قائدین ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اگر ہندوستان کے ملک میں یا پاکستان عمل دخل دینا شروع کر دے، آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کے ملک کو کیسا لگے گا؟ نہیں جناب، آپ ہمارے ملک میں عمل دخل نہ دیں۔ تو سعودی عرب کیا ایرا غیرہ نتھو خیرہ یہ جو بھی ہے، ہر آدمی کو اس بات کی حق ہے کہ وہ تبصرہ کرتا پھرے اور اپنی رائے دے، اپنی رائے محفوظ رکھیں، دعا کریں اگر آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس خادم الحرمین شریفین اور یہاں کے حکمرانوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جو معتمرین اور زائرین کے لیے انہوں نے
کاوشیں کی ہیں وہ جب آپ یہاں آئیں تو دیکھیں، امن اور سلامتی ہے، آپ آتے ہیں اور خوشگوار ماحول میں عبادات کر کے اپنے وطن لوٹ جاتے ہیں۔ آئیں، تشریف لائیں اور پیش کی دعوت جدہ میں البیک کی قبول فرما لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔